السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک سے دعا کریں گے جو میں نے سوچا ہے اس کو صحیح طریقے سے حق کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، دجال کون ہے اور کیسا ہوگا۔ دجال عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ دجل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے دھوکہ، فریب، مکاری، اور دجال کا مطلب ہوا دھوکے باز، مکار، فریبی، کیونکہ دجال سے متعلق رکھنے والی ہر چیز جھوٹ، دھوکہ اور فریب سے بری ہے۔ شیطان نے جنت سے نکالے جانے کے بعد اللہ پاک سے کہا تھا کہ میں رہتی دنیا تک تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا، تو رب غفور الرحیم نے فرمایا کہ میرا بندہ جب تک مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں بھی اسے معاف کرتا رہوں گا۔ جنت سے دھتکار دیے جانے کے بعد سے اب تک شیطان انسان کو اللہ کی راہ سے بھٹکانے کے لیے ہر طرح کی ہتھ کنڈے استعمال کرتا آیا ہے تاکہ انسان اللہ پاک کو چھوڑ کر اس کی جانب بڑھیں، اس کی پرستش کریں یا کم از کم صحیح راہ سے ضرور بھٹک جائیں۔ کہیں مال و دولت، کہیں عورت کا لالچ، تو کہیں اقتدار کی ہوس۔ یہ تینوں چیزیں انسان کی انتہائی درجے کی کمزوری ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 میں شیطان کو انسان کے لیے کھلا دشمن قرار دیا ہے۔ شیطان کی انسان سے دشمنی کا عالم یہ ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ ہر شخص اللہ کا نافرمان ہو کر جہنم میں جائے۔ اسی لیے شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب کسی صاحب ایمان شخص پہ نظر کی حالت طاری ہوتی ہے تو شیطان اس میں بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ آخری وقت میں بھی صاحب ایمان کو ایمان سے محروم کر دے۔ اسی لیے قیامت سے پہلے بھی شیطان کی کوشش ہے کہ اللہ پاک کا مقابلہ کیا جائے اور قیامت سے پہلے جس قدر انسانوں کو اللہ پاک کی وحدانیت کا منکر کر سکے کرتا رہے، اور اسی کوشش کا سب سے بڑا ہتھیار وہ ہے دجال۔ مذہب کے لحاظ سے دجال یہودی ہوگا اور یہودیوں کے جمع کردہ سارے مال لشکر اس کے ساتھ ہوں گے۔ گزشتہ روز پہلے حصے میں احادیث مبارکہ کی روح سے آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو فتنہ اکبر قرار دیا ہے۔ دجال کی آمد سے چند سال پہلے انتہائی مشکل اور اذیت ناک ہوں گے۔ جنگیں ہوں گی، قحط سالی، بیماریاں، بھوک، افلاس، دولت سمٹ کر چند لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ اس وقت شیطان کی پجاری اور دجال کی آمد کے لیے تیار مصروف 13 خاندان جو پوری دنیا کے 98 سے 99% دولت اور وسائل پر راج کر رہے ہیں، جبکہ باقی دنیا صرف 1 یا 2% لوگوں کے لیے ہی لڑ جھگڑ رہی ہے۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف دجال کے لیے اور دجال کو خدا ثابت کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا میں لوگوں پہ زندگی اس قدر تنگ کر دی جائے گی کہ لوگ اپنی چھوٹی سی ضرورت کے لیے کسی کے آگے بھی جھکنے کو تیار ہو جائیں گے۔ خیر، یہاں دنیا جہاں کی دولت کو سمیٹنے اور بھی کئی مقاصد ہیں جنہیں انشاءاللہ آگے۔ یہ خاندان اس قدر امیر اور طاقتور ہیں کہ امریکہ اور تمام یورپی ممالک کی ان کے نزدیک حیثیت کسی غلام سے زیادہ نہیں ہے۔ آخر وقتوں میں مسلمانوں کے متعلق ارشادات بیان فرمائے گئے ہیں کہ وہ لوگ جو دجال کو اور دجال کی نہیں مانیں گے ان پر بڑا مشکل وقت ہوگا، جیسے کہ خاص کر مسلمانوں کے لیے زندگی تنگ کی جا رہی ہے، اسلام کو دہشت گرد اور شدت پسند قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت 3 مذاہب، اسلام، یہودیت اور عیسائیت، تینوں آسمانی مذاہب ہیں۔ ان میں اسلام ایک طرف جبکہ یہودی اور عیسائی دوسری طرف۔ یہودیوں کی اسلام دشمنی ہمیشہ سے واضح رہی ہے، اور جیسے یہودی دجال کی آمد کے منتظر ہیں ویسے ہی عیسائی بھی منتظر ہیں۔ اس کی وجہ آپ کو آگے کسی حصے میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ دجال دیکھنے میں کیسا ہوگا، اس کا جسمانی خاکہ کیسا ہوگا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کہ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت اور گھنگریالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہے۔ اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6709۔ یہی نشانی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان فرمائی۔ جب انہوں نے ایک جزیرے پہ دجال سے ملاقات کی، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال آج سے نہیں 1400 سال پہلے سے اس دنیا میں موجود ہے۔ انشاءاللہ اگلا حصہ دجال کہاں ہے اور دجال کا ظہور کہاں سے ہوگا میں آپ کو اس کے متعلق بتاؤں گی۔
حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی دجال سے ملاقات اس بات پہ مہر ثابت کر دیتی ہے کہ دجال موجود ہے، اور آج کل جو ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں ایک آنکھ والا بچہ وغیرہ وغیرہ سب جعلی اور محض پروپیگنڈا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا، پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 321۔ دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانیت کو پھانستا چلا جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا، کیونکہ دجال کا مطلب جھوٹ اور دھوکہ ہے، اس لیے وہ خود کو دجال نہیں کہے گا بلکہ خود کو خدا اور مسیحا کہے گا، اور ایسی ایسی شعبدہ بازیاں دکھائے گا کہ سامنے والا طاقتور سے طاقتور ایمان رکھنے والا بھی ڈگمگا جائے گا۔ لہٰذا جب دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا تو مسلمانوں کے پاس بڑی ٹھوس دلیلیں موجود ہیں۔ سب سے بڑی دلیل خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ذات مبارکہ کہ انسان جنت میں جانے سے پہلے اللہ پاک کا دیدار نہیں کر سکتا، جبکہ دجال بذات خود انسان کے سامنے موجود ہوگا۔ دوسری بات، دجال کانا ہوگا جو کہ ایک عیب ہے، جبکہ اللہ پاک ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان کاف الف با را لکھا ہوگا، جسے ہر شخص پڑھ لے گا، چاہے وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، مومن ہو یا کافر۔ دجال انتہائی بدصورت ہوگا، اتنا بدصورت کہ اسے دیکھ کر ہر ہی انسان کو اس سے شدید کراہت ہوگی۔ آج ایک آنکھ سے لے کر آج طرح طرح سے بدنما صورتوں کو تبھی جگہ جگہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ انسان کا عادی ہو جائے اور دجال سے مانوس ہو جائے، لیکن ہماری قوم ان نشانیوں کو دیکھ کر اتنی مانوس ہو چکی ہے کہ فیشن سمجھ کر اپنا رہی ہے۔ باقی حصہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔